بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم جماعت نحو کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نظم کے آخری شعر جس کا نمبر ہے 7 کو پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر شعری اصطلاحات کی بات کی جائے تو یہ شعر بنتا ہے مقطع۔ مقطع جیسے ہم یہ لفظ بولتے ہیں قطع تعلق، یعنی تعلق توڑنا۔ مقطع یہ قطع سے نکلا ہے، قطع کہتے ہیں ختم کرنا۔ دراصل اس کو مقطع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ غزل اس پہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر مرادی معنی کی بات کی جائے، اصطلاحی معنی کی بات کی جائے تو مقطع سے مراد غزل یا نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ یعنی مقطع کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ غزل یا نظم کا آخری شعر ہو۔ نمبر 2 اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص شاعر کے نام کا وہ حصہ جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے حسب سے جدا تیرا۔ یہ جو حالی ہے مولانا الطاف حسین حالی، ان کے نام کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے۔ مقطع کہتے ہیں غزل یا نظم کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ یعنی مقطع کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو غزل یا نظم کا آخری شعر ہو، اور دوسرا شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی استعمال کیا۔ اب ہم چلتے ہیں شعر کی طرف۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس میں الفاظ معنی 2 ہیں۔ رنگ بیاں بولنے کا انداز۔ بول ویسے کہتے ہیں شاعر بات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد شعر ہے۔ جدا، منفرد، یہ اس کے الفاظ معنی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں شعر کو سمجھنے کی طرف۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، حالی کا ہر شعر دل پر اثر کرتا ہے۔ دل سے ٹکرانا، دل پر اثر کرنا۔ ہر بول تیرا، ہر شعر تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے۔ کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، کیونکہ حالی کے بیان کرنے کا انداز سب سے مختلف ہے۔ مجموعی طور پر اس کا مفہوم ہم یوں کریں گے کہ حالی کا ہر شعر دل پر اثر کرتا ہے کیونکہ ان کے انداز، بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ حالی کا ہر شعر دل پر اثر کرتا ہے کیونکہ ان کا انداز بیان منفرد ہے۔ یہ اس کا مفہوم تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کے
عناصر خمسہ کی بات کی جائے تو ان میں حالی ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اور بقیہ چار عناصر سے پہلے اردو کے اندر جو شاعری کی جاتی تھی وہ فقط جھوٹ پر مبنی تھی۔ ایسی مبالغہ آرائی کی جاتی تھی، ایسی باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا تھا کہ اس کو ذہن قبول کرنے سے قاصر تھا۔ حالی سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، انہوں نے اردو میں سچ کی بنیاد رکھی اور معاشرتی مسائل کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مولانا الطاف حسین حالی کو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی نظم لکھیں کہ قوم غفلت کی نیند میں جو سوئی ہے وہ بیدار ہو جائے۔ تو الطاف حسین حالی نے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا مد و جزر اسلام۔ یہ مشہور ہوئی مسدس حالی کے نام سے۔ سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا کون سا عمل رکھیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ روز حشر جب خدا پوچھے گا کہ سر سید کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا حالی سے مسدس حالی لکھوا لایا۔ تو ان کی یہ ایسی نظم تھی طویل، مسدس کی حیت میں ایک ایسی طویل نظم تھی جس میں قوم کو انہوں نے بیدار کیا۔ جو قوم کے اندر مسائل پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے زوال کا شکار ہو رہے تھے مسلمان، انہوں نے وہ تمام تر مسائل اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر اس شعر کی بات کی جائے، شعری خوبیوں کی بات کی جائے، تو اس شعر میں شاعر نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ایسا شعر جس میں شاعر اپنی تعریف بیان کرے، ایسے شعر کو کہتے ہیں تعلیٰ۔ تعلیٰ کہتے ہیں ایسا شعر جس میں شاعر اپنی تعریف بیان کرے۔ اس کو اگر شعری خوبیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہے تعلیٰ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہماری نظم ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال اور اس کی مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے مشق کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ اگر اس کا جواب دیکھنا ہے تو آپ پہلے شعر میں دیکھیے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا۔ ایک بندہ نافرمان حالی حمد سرا ہے۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ نافرمان حالی حمد سرا ہے۔ دوسرا شعر دیکھ لیجیے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ دوسرے شعر میں اس کا جواب ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب آپ مختصراً یوں لکھیں گے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تیسرا شعر امتحانی نقطۂ نظر سے اہم ہے اور عموماً بچے خلاصوں سے دیکھ کر اس میں غلطی کر دیتے ہیں۔ سوال کو سمجھیے گا، سوال ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اس میں انہوں نے معنی نہیں پوچھے کہ ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے، انہوں نے شاعر کے نقطۂ نظر سے پوچھا ہے کہ شاعر کے مطابق ان میں کیا فرق ہے۔ تو آپ معنی میں لکھ دیں، محرم کا مطلب ہے واقف اور نامحرم کہتے ہیں ناواقف کو، لیکن شاعر کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوبارہ پھر سن لیں، محرم کہتے ہیں واقف کو اور نامحرم ناواقف۔ شاعر کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے؟ اس کا جواب دیکھنے کے لیے شعر نمبر 4 کو دیکھیے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی،
کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، یعنی آپ جواب لکھیں گے اللہ کا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حق ادا کرنا مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نظم تھی۔ اب مرکزی خیال کی طرف آ جائیے۔ مرکزی خیال کے حوالے سے ایک بات، اصولی بات سمجھ لیجیے کہ مرکزی خیال 4 سے 6 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ عموماً بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ مرکزی خیال کے شروع میں یہ جملہ لکھ دیتے ہیں کہ اس حمد کے مرکزی خیال میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ، اس میں 1.5 سے 2 لائنیں تو اسی میں بن جاتی ہیں۔ اور مرکزی خیال میں کوشش کرنی چاہیے کہ مرکزی خیال ایسا ہو جس میں پوری حمد کے تمام اشعار کو تھوڑا تھوڑا سا بیان کیا گیا ہو۔ تو ہم اس کا مرکزی خیال خود بنائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہوگا کہ حالی نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مقدم ہے، اللہ کا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، رنج و مصیبت میں شکوہ کرنے والے کو ہر طرف تو ہی نظر آتا ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا تیرا پیغام لیے پھرتی ہے، اور حالی کا ہر شعر دل پر اثر کرتا ہے۔ یہ 4-5 جملے ہیں، ہر شعر کو ایک ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی کو آپ اپنی جو جوابی کاپی ہوگی امتحان کی، اس کی زینت بنائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسے نوٹ بک کی زینت بنا لیجیے۔ گزشتہ غزل کے اینڈ پہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ لکھنے کا طریقہ بتایا تھا، اس کی بھی اسی طرح اردو تفویض آپ نے بنانی ہے اور اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے، تاکہ امتحانات کے دنوں میں آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔